الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم شیخ سے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں سوال کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک سوال آیا ہے، ذاکر بھائی جو ہے سوال کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، رکوع کے بعد واپس سے سینے پر ہاتھ باندھنا، اس حوالے سے علماء کے درمیان میں تین طرح کے اقوال ہیں۔ بعض علماء، جس میں موجودہ دور کے اگر علماء کو اگر ہم دیکھیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن العثیمین، بلکہ موجودہ عرب علماء میں خاص کر سعودی کے علماء کو اگر آپ دیکھیں، وہ اس کو نہ صرف ایک سنت سمجھتے ہیں بلکہ تقریباً عملاً بھی وہاں پر یہ چیز رائج ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں یا صحابہ نے جو احادیث نقل کی ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حالت قیام میں اپنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اس میں رکوع سے پہلے بھی قیام ہے اور رکوع کے بعد بھی قیام ہے۔ حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ قبل الرکوع آپ ہاتھ باندھیں، بعد الرکوع ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو اس استدلال کی بنیاد پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھا جانا چاہیے، اور اس میں ایک استدلال یہ بھی کرتے ہیں وہ کہ پوری نماز میں آپ کے ہاتھ کی جگہ طے کی گئی ہے۔ حالت قیام میں ہاتھ بندھا ہونا چاہیے، حالت رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ انگلیوں کو پھیلا کر پکڑنا چاہیے، حالت سجدے میں ہاتھ نیچے آپ کے زمین پر ہونے چاہیے، پھر حالت دو سجدوں کے درمیان کہیں، حالت تشہد میں کہیں، آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہونا چاہیے۔ بھئی ساری جگہوں پر ہاتھ کی جگہ کا تعین کر دیا گیا ہے، تو رکوع کے بعد کا تعین نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ رکوع کے بعد کا حکم وہی ہے جو رکوع سے پہلے کا ہے۔ پاکستانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بلکہ اگر انہیں محدث بھی کہا جائے تو شاید بجا نہیں ہوگا، بہت بڑے علم کے بہت بڑے پائے کی شخصیت، فضیلت الشیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے استاذ ہیں، انہوں نے اس پر ایک کتابچہ بھی باقاعدہ لکھا ہے۔ تو کل ملا کر اس میں اور بھی چیزیں انہوں نے استدلال میں بیان کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض علماء، کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس بارے میں صراحتاً ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، لہذا دلیل کا نہ ہونا یہ خود ایک حجت اور دلیل ہے کہ ہم اس کو نیچرل حالت پہ نیچے کو چھوڑ دیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات کو جب نقل کیا ہے تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو انہوں نے بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ اور ان کا واضح ان کی دلیل کیا ہے کہ دلیل کا نہ ہونا یہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب تیسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی باندھ لینا چاہیے، کبھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا باندھنا اور نہ باندھنا یا نیچے چھوڑ دینا، اس سے نماز پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ کل ملا کر موجودہ دور کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس کو باندھنا ہے وہ باندھ لے، جس کو نہ باندھنا ہے وہ چھوڑ دے۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر مسلمان دو الگ الگ محاذ پر کھڑے ہو کر جھگڑیں یا پھر آپس میں لعن طعن ہو یا اس طرح کی کوئی
تان تشنی یا الزام تراشیاں ہوں تو مسئلہ بڑا آسان ہے، یا پھر بعض علماء نے کہا کہ کبھی کر لیں کبھی نہ کر لیں، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ لہذا کرنے والے نہ کرنے والوں کو، نہ کرنے والے کرنے والوں کو اس طرح کی مطلب بدعتی اس طرح کے حکم نہ دے۔ دونوں بھی اپنے اپنے پاس، اگرچہ کہ صراحتاً دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے، نہ کرنے کی نہ چھوڑنے کی، ان کا اپنا ایک استدلال ہے، ان کا اپنا دلیل کا نہ ہونا ہے، تو دونوں بھی گویا حق کی بنیاد پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اس پر بھی مطلب ہاتھ چھوڑنے پر بھی پاکستانی ہی کے غالباً عبداللہ مولانا فضیلۃ الشیخ عبداللہ جو ہے ان کا پورا بھاول پوری ہیں غالباً، انہوں نے بھی ایک کتابچہ لکھا ہے۔ تو کل ملا کر جو بات یہ ہے کہ باندھنا چاہیں باندھے، چھوڑنا چاہیں چھوڑیں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے مسائل میں الجھنے کے بجائے خود بھی اور دوسروں کو بھی موقع دے کہ وہ جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرے۔ اور قرآن ہم نے یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دونوں کے پاس بڑے بڑے علماء ہیں۔ آپ دونوں خیموں میں اگر آپ دیکھیں، کرنے والوں کے یہاں بھی نہ کرنے والوں کے یہاں پر بھی، دونوں کے پاس، ادھر شیخ بن باز، ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ادھر شیخ البانی۔ تو ہم اگر کسی پر موجودہ دور کے لوگوں پر ہم الزام لگاتے ہیں تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان پر بھی اٹیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ کی باتوں سے بات واضح ہو گئی کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا اور نہ باندھنا یہ دونوں ہی جو ہے درست ہیں، جو چاہے باندھ لے، جو چاہے جو ہے نہ باندھ لے، کیونکہ دلائل اور بڑے بڑے علماء جو ہے دونوں ہی طرف جو ہے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح چیز کو سن کر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔